السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آخری سورت جسے سورہ ناس کہتے ہیں اس کی تلاوت کی، اور اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں اللہ رب العزت کی پناہ میں آتا ہوں اور لوگوں سے پناہ مانگتا ہوں، لوگوں سے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں، اس اللہ سے جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو سب کا بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الناس ملک الناس، میں صرف لوگوں کے رب سے پناہ نہیں بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین سے پناہ چاہتا ہوں۔ الہ الناس، اور جو لوگوں کا الہ ہے، معبود برحق ہے، اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ اب کس سے پناہ چاہتے ہیں؟ یہ تو کلیئر ہو گیا کہ کس کی پناہ چاہتے ہیں، اب کس سے پناہ چاہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اس برے وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں، یعنی لوگوں کے دلوں میں۔ من الجنۃ والناس، چاہے وہ جناتوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو۔ شیطان کا یہ عمل ایک بار نہیں ہوتا ہے، شیطان ایک بار نہیں ہوتا بلکہ بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، اور وسوسہ کے لفظ میں تکرار لفظ ہے جو تکرار کے معنی میں بھی دلالت کرتے ہیں۔ شیطان ایک بار وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے، پھر دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے، پھر چھپ جاتا ہے اور پھر حملہ آور ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنے مشن میں بہکانے میں کامیاب ہو سکے۔ شیطان انسان کا نفس بھی ہوتا ہے جو اسے ورغلاتا ہے۔ جنوں میں سے کچھ نیک اور صالح بھی ہوتے ہیں اور کچھ خبیث، موذی اور بد کردار بھی ہوتے ہیں۔ جنوں میں سے کچھ نیک اور صالح بھی ہوتے ہیں اور کچھ موذی، خبیث اور بد کردار بھی ہوتے ہیں۔ پھر شیطان کے لفظ کا اطلاق ہر موذی چیز، سرکش اور نافرمان پر بھی ہونے لگا، خواہ انسان ہو یا جن یا کوئی جانور۔ مثلا سانپ کو اس کی ایذا دہی کی وجہ سے شیطان اور جن اور جان کہتے ہیں۔ پھر یہ شیطان یا خناس صرف جن اور انسان ہی نہیں ہوتے بلکہ انسان کا اپنا نفس بھی وسوسہ اندازی کرتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَعْلَمُ مَا نُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ وہ اپنے نفس میں کر رہا ہے، یا جو خود انسان اپنے وسوسہ کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے تھے کہ رات کو آپ کی زوجہ محترمہ صفیہ بنت حی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الوداع کرنے کے لیے باہر تک گئے، آپ الوداع کرنے کے لیے انہیں چھوڑنے کے لیے ساتھ گئے۔ راستے میں دو انصاری آدمی ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ بنت حی ہے۔ وہ کہنے لگے سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون شک کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیطان یجری من
من الابن آدم مجرى الدم، یعنی شیطان جو ہے انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے، شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اس حدیث کی روح سے بھی انسان کے اپنے نفس کو بھی شیطان کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ مسمونہ کی یہ مشہور الفاظ ہیں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، آپ ہر خطبے میں سنیں گے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کے شرور سے، یعنی نفس کے وسوسے سے، نفس کی برائی سے، جو ہمیں برا سوچتا ہے، یعنی ہم اپنے نفوس کی شرارتوں سے وسار۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ سورہ اخلاص کو بھی ملا جائے تو انہیں معوذات کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اکثر یہ صورتیں پڑھ کر پہلے اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے، پھر اپنے ہاتھوں کو چہرہ اور تمام جسم پر پھیرا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الموت میں معوذات پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الموت میں معوذات پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے تھے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت ہوئی تو میں معوذات پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونکتی، اور اپنے ہاتھوں کے بجائے برکت کی خاطر آپ ہی کے ہاتھ آپ کے جسم پر پھراتی تھی۔ یہ دونوں حدیثیں جو ہے ان کے پھونکتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ دونوں ہاتھوں پر دم کر کے ان کو منہ پر پھیرتے تھے۔ اس حدیث کو بخاری نے رکھا۔ ایک مسئلہ اور رہ گیا ہے، وہ یہ کہ لوگ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ یہ ہمیں وضاحت ہو گئی کہ قرآن کریم سے علاج کرنا، قرآن کریم سے پڑھ کر پھونکنا، قرآن کریم سے پڑھ کر مسح کرنا، پھیرنا، یہ جائز ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مائی عائشہ سے ثابت ہے۔ کیا ناجائز ہے وہ بھی بتا دیں، یہ ضروری ہے۔ واضح رہے کہ دم جھاڑ کے سلسلے میں مسنون طریقہ یہی ہے کہ کوئی قرآن کی آیت یا مسنون آیت دعائیں پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے آج کل رائج ہیں، مثلاً کچھ عبارت لکھ کر یا کھانے بنا کر یا ہندسے بنا کر یا تعویذ بنا کر گلے میں لٹکانا یا گھول کر پانی میں پلانا یا بازو یا ران پہ یا پیٹ پہ یا پیر کی ایڑی پہ دھاگے باندھنا، سب ناجائز ہے، سب ناجائز ہے۔ بلکہ اگر قرآنی آیات یا مسنون دعائیں بھی لکھی ہیں جن میں شرک کا شائبانہ تک نہ ہو، تب بھی یہ خلاف سنت ہے اور بدعت ہے اور ناجائز ہے۔ کیوں؟ اور ہم انہیں بدعت اور ناجائز اس لیے کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی تعویذ لکھنے یا لکھوانے کو اچھا سمجھتے تو اس دور میں بھی لکھوا سکتے تھے اور اس میں کوئی امر مانے نہ تھا۔ انہیں کون روکنے والا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کوئی حدیث ہے کسی صحابی نے لکھ کر ٹانگ دیا ہو گلے میں یا ہاتھ میں یا پیر میں یا دھاگا باندھا ہو، ایون جانوروں تک سے کٹوا دیا؟ لہذا ایسے سب طریقے ناجائز اور خلاف سنت ہیں اور بدعت کی تعریف میں